السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو میٹرک کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سوچ و بچار میں ہے کہ میٹرک کے بعد کیا کیا جائے۔ جب ہم نے میٹرک کیا تھا تو ہمیں کسی نے اس بارے میں اتنا گائیڈ نہیں کیا تھا، اتنا مشورہ نہیں دیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو میٹرک کر چکے ہیں یا میٹرک ابھی ان کا کنٹینیو چل رہا ہے یا 9th میں اور میٹرک کے بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں جائیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس حوالے سے یہ ہماری آج کی یہ ویڈیو ہے کہ میٹرک کے بعد جو اسٹوڈنٹس اکثر جوائن کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ایف اے یعنی آرٹس کی فیلڈ ہے، اس کے بعد آئی سی، کامرس ہے، کامرس کے بعد ایف ایس سی ہے، ایف ایس سی میں 2 کیٹیگریز ہیں، پہلی میڈیکل ہے اور دوسری انجینئرنگ۔ جی ویورز، یہ وہ 4 فیلڈ ہے۔ اب ان 4 جو فیلڈز آپ کو بتائی گئی اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ ایف اے کرنے کے بعد ایف اے ایک آرٹس کی فیلڈ ہے، اس کے بعد ایف اے سیکنڈ اور فرسٹ ایئر کو ایف اے کہتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح 3rd اور 4th ایئر کو بی اے یعنی بیچلر آف آرٹس کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر آگے آپ پڑھیں گے تو اسی میں آگے جاتا ہے ایم اے یعنی ماسٹر آف آرٹ۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس ہے فیلڈ وہ ہے کامرس کی 1st اور 2nd ایئر کو آئی کام کہتے ہیں، اور اسی طرح جو 2nd اور 3rd اور 4th ایئر جو ہے اسے بی کام یعنی بیچلر آف کامرس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے بعد آگے آپ پڑھنا چاہیں تو وہ ایم کام یعنی ماسٹر آف کامرس کہا جاتا ہے اسے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے کمپیوٹر سائنس کی، یہ پاکستان میں کافی کم لوگ ہیں جو کمپیوٹر سائنس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس میں آئی سی ایس یعنی انٹر آف کمپیوٹر سائنس، یہ 1st اور 2nd ایئر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد بی ایس سی ایس یعنی کہ 3rd اور 4th ایئر کو بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ایم ایس سی ایس یعنی ماسٹر جو ہوتی ہے اسے آگے بندہ کر سکتا ہے۔ اگر آگے جو فیلڈ ہے اس کی بات کی جائے، وہ موسٹ کامن جو مطلب پاکستان میں ہے، اکثر اسٹوڈنٹس یہی جوائن کرتے ہیں، یا تو پری میڈیکل کرتے ہیں یا پری انجینئرنگ کرتے ہیں۔ ایف ایس سی میں یہ 2 فیلڈ آ جاتی ہیں۔ اگر آپ پری میڈیکل کرتے ہیں تو آپ کا جو شعبہ ہے وہ ڈاکٹرز کے ریلیٹڈ اور تعلق اور میڈیکل کی طرف آپ کا جو رجحان ہوگا اس طرف آپ جائیں گے۔ اگر آپ پری انجینئرنگ کریں گے تو انجینئرنگ میں پھر یہ باقی آتے ہیں، وہ شعبوں پہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس میں انجینئرنگ سرویز کرنا، کنسٹرکشن کا کام ہے، اس کے علاوہ باقی انجینئرنگ کی جو فیلڈ میں جو کام آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو کام دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں جو یہ تھا آپ کو ماسٹر تک جو 4 فیلڈز ہے، موسٹ کامن فیلڈ وہ آپ کو میں نے بتائی۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈفرینٹ کورسز بھی ہیں اور پھر ڈگریز بھی ہیں جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ اس میں آتے ہیں، جس طرح بزنس سے ریلیٹڈ ہو گئے۔ باقی آپ کو بتاتے چلے، اس میں آتا ہے ایم بی اے یعنی بزنس ایڈمنسٹریٹر، اس کے بعد آتا ہے بی بی ایم یعنی بزنس مینجمنٹ، اس کے بعد آتا ہے ڈیفینس کی کچھ کورسز آتے ہیں جس طرح این ڈی ایم نیشنل ڈیفینس اکیڈمی، اس کے بعد ڈیفینس کے حوالے سے کچھ آتا ہے نیشنل ڈیفینس جس طرح این ڈی اے نیشنل ڈیفینس اکیڈمی، اس کے بعد آتا ہے بی سی اے کمپیوٹر اپلیکیشن سافٹ ویئر، اس کے بعد آتے ہیں میڈیکل سائڈ سے بی فارمیسی اور اس کے ساتھ ایم فارمیسی یعنی ماسٹر سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے بی آرکیٹیکٹ اور اس کے بعد ایم آرکیٹیکچر، اور اسی طرح بی ٹیک، ایم ٹیک، ایم ڈی ایس، بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس، ایم ایس، ایم ایچ ڈی، پی ایچ ڈی، یہ ایم فل، یہ ڈفرینٹ۔ اس کے بعد آتے ہیں ماسٹر کے بعد میں آپ کے نظر کرتا چلوں، قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک شعر ہے جو کہتے ہیں کہ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل سچ کا مطلب ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا علم ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزار دیجیے، زندگی ویسے بھی گزر رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے، ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ فی امان اللہ۔